پوائنٹ نمبر 16، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ، کھال کا مصرف کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ کھال تو بڑی مصیبت بن گئی ہے. پہلے تو خالی مولوی لڑتے تھے کھالوں کے لیے، اور ان کا بس چلے تو آپ کی کھال بھی عید والے دن اتار کے لے جائیں اور جا کے اس کو بیچ کے تو اس سے جو ہے چندہ اکٹھا کریں. لیکن اب سیاسی جماعتیں بھی میدان عمل میں اتر آئی ہیں، خصوصاً کراچی شہر کے اندر تو عید قربان پر قتل ہو جاتے ہیں کھال کے چکر میں. وہ 1,500-2,000 کی کھال ہوتی ہے اور بندہ مار دیتے ہیں، یہ کھال ہم نے لے کے جانی، وہ کہتے ہیں ہم نے لے کے جانی. پھر ایک ایک مکتبہ فکر میں، بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیث، اہل تشیع میں، ان میں بھی جتنی پارٹیاں بنی وہ آپس میں کھال کے پیچھے لڑتے ہیں. اور بعض لوگ تو بیچارے صرف اس لیے 2 قربانیاں کرتے ہیں کہ ایک پارٹی کو ایک کھال دیں گے، دوسرے کو دوسری، تاکہ دونوں خوش رہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل حقیقت ہے. اور یہ سارا مسئلہ جو ہوا ہے نا، وہ ہوا ہے فتنہ مال. میں پھر ریپیٹ کروں گا، مسئلہ نمبر 51، 1.5 گھنٹے کی گفتگو، رزق حرام، فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. آج تک کسی بندے نے رزق حرام پہ یہ گفتگو نہیں کی ہے. کیوں؟ کہ وہ پرٹیکولر آیات ہے ہی علماء کے بارے میں ہے کہ یہ حرام خور ہے. وہ ساری آیات میں نے پیش کی ہیں. امت کے بارے میں تو بعد میں ہے، جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے، ہر امت کا ایک فتنہ اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس کھال والے کانٹیکسٹ میں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی اونٹوں پر، کہ میں اونٹوں کی قربانی کے لیے ان سے پہلے جو ہے ان کی نگرانی کروں، اس کے بعد ان کی لگاموں کو اور ان کے پالان جو ان پر رکھے ہوتے ہیں اور لگامیں جو ساتھ ہوتی ہیں ان کو اور ان کی کھال کو صدقہ کروں، اور کسائی کو یعنی قصاب کو اس کی اجرت نہ دوں کہ اس کے کھال اس کے حوالے کر دی جائے کہ یہ اجرت ہے تمہارے قربان کرنے کی، اپنی طرف سے اجرت دو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ اس کے ساتھ جو رسی لگی ہوئی ہے، لگام بھی لگی ہے، پالان بھی لگا ہوا ہے، جو جو چیزیں اونٹ کے ساتھ ہیں اس کی کھال یہ تمام صدقہ ہوں گی، اور اس کا مصرف وہی ہوگا جو گوشت کا مصرف ہے، یعنی خود بھی استعمال میں لا سکتے ہیں کھال کو. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھال اپنے ذاتی استعمال میں لانے کی بھی اجازت مرحمت فرمائی ہے. یعنی گوشت بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، کھال بھی. اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان گھروں میں مسلح بنا لیا کرتے تھے کھالوں کا، ڈول بنا لیا کرتے تھے اس چمڑے کا، خود استعمال کر سکتے ہیں. اب مصرف کیا ہے اس کا؟ تو بھائیو پہلا مصرف تو یہ ہے کہ غریب رشتہ داروں کو صدقہ اور خیرات کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے. اس کے بعد جو جو بھی لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں یا این جی اوز ہیں، مثال کے طور پر عیدی ویلفیئر ٹرسٹ والے ہیں، شوکت خانم والے ہیں، اسی طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن ہے جماعت اسلامی کی، وہ ہیں، اسی طریقے سے فلاح انسانیت جماعت الدعوہ کی ایک ونگ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. تو جو جو بھی خدمت خلق کے لیے کام کر رہا ہے ان کو بھی دے جا سکتی ہے کھال. الحمدللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.